أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ: تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مددگار ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو آپ کو مصیبت اور تکلیف پہنچنے پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہم پر مقدر فرما دیا اور اس نے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا، کیونکہ قیامت تک ہونے والا ہر اچھا برا کام لکھ کر قلم خشک ہو چکا۔ تو اب کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنی جان سے اس مصیبت کو دور کر دے جو اس پر نازل ہونی ہے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ خود کو ایسا فائدہ پہنچا سکے جو اس کے مقدر میں نہیں۔ اور بے شک اللہ ہی ہمارا حافظ و ناصر ہے، اور وہ ہماری زندگی اور موت ہر حال میں ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور مسلمانوں کو اپنے تمام امور میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں تقدیر کا مسئلہ بیان ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں تقدیر سے متعلق احادیث اور آثار ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام باشندوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دے سکتا ہے، اور یہ اس کا کوئی ظلم نہ ہوگا، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے۔ مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا یا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ اس وقت تک ہرگز قبول نہ ہوگا جب تک تقدیر با ایمان نہ لے ہو۔ دیکھو، جو بات تم پر آنے والی ہے وہ جا نہیں سکتی، اور جو نہیں آنے والی وہ آ نہیں سکتی۔ اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو سمجھ لو کہ جہنم میں جاؤ گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اس بات کا یقین کر لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی وہ اسے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقدیر اور اس کے بارے میں کلام کرنا یہ دو ایسی وسیع وادیاں ہیں کہ لوگ ان میں ہلاک تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا تم اس شخص کی طرح عمل کرو جسے یہ معلوم ہو کہ اس کا عمل ہی اسے نجات دے گا، اور اس شخص کی طرح توکل کرو جسے یہ علم ہو کہ اسے وہی پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ چھت پہ چڑھ کے خود کو گرا دے اور کہنے لگے کہ میری تقدیر میں یوں لکھا تھا، بلکہ ہمیں ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور جب کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ یاد رہے کہ تقدیر کا مسئلہ انتہائی نازک ہے، اور اس مسئلے میں الجھا کر شیطان لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تقدیر کے بارے میں بحث اور غور و فکر کرنے سے بچے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، اور ان میں زیادہ غور و فکر کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہم اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، تو ہم اور آپ کس گنتی میں؟ اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دی ہیں کہ بندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ اطاعت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ منافقین دنیاوی اسباب، جلد ملنے والی اور فانی لذتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں اور اس کی رضا پر راضی رہیں۔ انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی رنج، کبھی غم، اور کبھی راحت و آرام، کبھی عیش و عشرت سے بھرپور لمحات، اور کبھی مصائب و آلام سے معمور گھڑیاں۔ الغرض طرح طرح کے حالات کا سامنا ہر فرد بشر کو اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ دین اسلام کا پیروکار ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو چاہیے کہ غمی خوشی ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی اور صابر و شاکر رہے۔ ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی عظمت و فضیلت پر مشتمل
آیات اور روایات ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہیں کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالحین ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے بعد یہ کہتے ہوئے آئیں گے، تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا، اللہ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا، اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی، اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار قسم کا کوئی شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑی، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا، اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق، میری امیدگاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، او ہم تم بام مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا، جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ رضا الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ ترجمہ، تم فرماؤ تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبتوں پر منافقوں کو ہونے والی خوشی کا ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقوں سے فرما دیں کہ اے منافقوں، تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو کہ ہمیں یا تو فتح و غنیمت ملے گی یا شہادت و مغفرت، کیونکہ مسلمان جب جہاد میں جاتا ہے تو اگر وہ غالب ہو جب تو فتح و غنیمت اور اجر عظیم پاتا ہے، اور اگر رائے خدا میں مارا جائے تو اس کو شہادت حاصل ہوتی ہے جو اس کی اعلیٰ مراد ہے۔ اور ہم تم پر دو برائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سابقہ امتوں کی طرح تمہیں بھی اپنی طرف سے عذاب دے کر ہلاک کر دے، یا ہمیں تم پر کامیابی و غلبہ عطا کر کے ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے۔ اور جب یہ بات ہے تو تم ہمارے انجام کا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے انجام کے منتظر ہیں۔ احادیث میں رائے خدا میں جہاد کرنے والے مسلمان کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ جو میری راہ میں نکلے اور مجھ پر ایمان یا میرے رسولوں کی تصدیق کی
وہ سبب ہے جس نے اسے گھر سے نکالا ہو تو میں اسے غنیمت کے ساتھ واپس بھیجوں گا یا جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص میرے راستے میں جہاد کے لیے اور صرف مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے نکلتا ہو تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل کروں گا یا اس کو اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کے گھر لوٹاؤں گا۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ ترجمہ، تم فرماؤ کہ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، بہر صورت تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ یہ آیت جد بن قیس منافق کے جواب میں نازل ہوئی جس نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرنے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں اپنے مال سے مدد کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس منافق اور اس جیسے دوسرے منافقین سے فرما دیں تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے تمہارا مال قبول نہ کیا جائے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ لیں گے کیونکہ یہ دینا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ آیت اگرچہ خاص منافقوں کے بارے میں ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، چنانچہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے خرچ نہ کرے بلکہ ریاکاری اور نام و نمود کی وجہ سے خرچ کرے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے مواج خرچ کرنے والے کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ ترجمہ، اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کی طرف سستی اور قائلی سے ہی آتے ہیں اور ناگواری سے ہی مال خرچ کرتے ہیں۔ منافقین کا رائے خدا میں خرچ کرنا مردود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ سستی و قائلی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں کیونکہ وہ نہ تو نماز پڑھنے پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے چھوڑ دینے پر عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ یوں ہی جو کچھ وہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی ناگواری سے کرتے ہیں کیونکہ اس میں بھی وہ ثواب کے قائل نہیں، صرف اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے خیرات کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سستی سے نماز پڑھنا منافقوں کا طریقہ ہے، جبکہ مومن کے لیے تو نماز معراج ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، بلکہ بزرگان دین کی نماز کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ قبر میں بھی نماز پڑھنے کے متمنی تھے، جیسے کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو لحد میں اتارنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اور میرے ساتھ ایک شخص حمید یا ان کے علاوہ کسی اور شخص نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو لحد میں اتارا۔ جب ہم نے مٹی برابر کر دی تو ایک جگہ سے تھوڑی مٹی ان کی قبر میں گر گئی، تو اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ والے شخص سے پوچھا کہ کیا آپ نے دیکھا؟ اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہہ دیا۔ پھر جب ہم حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ان کی بیٹی کے پاس آ کر ان کے عمل کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے پوچھا آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ ہم نے جواب دیا وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ ان کی بیٹی نے کہا 50 سال سے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ساری رات نماز ادا فرماتے، جب سحری کا وقت ہوتا تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ اگر تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو قبر میں نماز کی توفیق عطا کرے تو مجھے بھی عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رائے خدا میں خرچ کرنے سے دل تنگ ہونا منافقوں کا طریقہ ہے، لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو خوش دلی سے خرچ کیا جائے۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها
فی الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون۔ ترجمہ: تو تمہیں ان کے مال اور ان کے اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن اس سے مراد مسلمان ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ تم ان منافقوں کی مالداری اور اولاد پر یہ سوچ کر حیرت نہ کرو کہ جب یہ مردود ہیں تو انہیں اتنا مال کیوں ملا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے، کہ محنت سے جمع کریں، مشقت سے اس کی حفاظت کریں اور حسرت چھوڑ کر مریں۔ منافقوں پر مال کے ذریعے دنیوی زندگی میں ڈالے جانے وبال کا کچھ ذکر پہلے ہو چکا۔ اس کا مزید وبال یہ بڑھے گا کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں ان کا دل تنگ ہوگا اور وہ رائے خدا میں مال خرچ کرنا پسند نہ کریں گے، جبکہ اولاد کے ذریعے ان پر دنیا میں یہ وبال آئے گا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں طرح طرح کی مشقتوں میں پڑیں گے، ان کے کھانے پینے، لباس وغیرہ کا انتظام کرنے میں پریشانیوں کا سامنا کریں گے، اور وہ مر جائیں تو یہ ان کی جدائی پر انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوں گے، اور جب یہ مریں گے تو ان کی روح کفر کی حالت میں نکلے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں شدید عذاب دے گا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے جس محنت و مشقت، تکلیف اور رنج و غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں کافر اور مسلمان دونوں شریک ہیں، تو پھر دونوں کی محنت و مشقت میں فرق کیا ہے کہ ایک جیسی محنت و مشقت ایک کے حق میں عذاب ہو اور دوسرے کے حق میں نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مال اور اولاد کے معاملے میں اگرچہ مسلمان اور کافر دونوں کو ایک طرح کی محنت و مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مسلمان چونکہ ان مشقتوں پر صبر کرتا ہے اور اس پر آخرت میں اسے ثواب ملے گا، اس لیے یہ اس کے حق میں عذاب نہیں، جبکہ کافر کو چونکہ آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے اس کے حق میں یہ مشقتیں عذاب ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں کی مالی اور افرادی قوت پر تعجب نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دنیوی عذاب ہے۔ نیز کافروں کے مال و دولت کی کثرت سے دھوکہ نہ کھانے کا حکم اور بھی کئی جگہوں پر دیا گیا ہے، جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا: اے مخاطب، کافروں کو شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو اے سننے والے، ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مال اور اولاد اللہ سے غافل کرے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے مال کی کثرت اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت و اطاعت سے انتہائی غافل ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مالدار کی جان بڑی مصیبت سے نکلتی ہے اور اسے دگنی تکلیف ہوتی ہے، ایک تو دنیا سے جانے اور دوسری مال چھوڑنے کی، جبکہ مومن کی جان آسانی سے نکلتی ہے کہ وہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ ترجمہ: اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے۔ منافقین اس پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہارے دین و ملت پر ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ وہ تم میں سے نہیں ہے، بلکہ تمہیں دھوکہ دے دے اور جھوٹ بولتے ہیں، اور صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے تو مسلمان ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو مشرکین کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے وہ برائے تقیہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، تقیہ کرنا منافقوں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں۔ نمبر 2، جب عمل قول کے مطابق نہ ہو تو قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ منافق قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ نمبر 3، مسلمان دو طرح کے ہیں، حقیقی مسلمان اور ظاہری مسلمان، یعنی دنیوی احکام کے اعتبار سے مسلمان۔ منافقین قومی مسلمان تھے، دینی نہ تھے، اس لیے انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، انہیں کفار کی طرح قتل نہ کیا گیا، لیکن اللہ کے نزدیک مومن نہ تھے۔
وما ہم منکم کے یہی معنی ہے۔ فرمایا اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جاتی، یعنی منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منافقوں سے انتہا درجے کے بغض کی وجہ سے حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس سے کسی پناہ گاہ، غار یا کہیں سما جانے کی جگہ کی طرف بھاگ جانے پر قادر ہوتے تو بہت جلد ادھر پھر جاتے، کیونکہ بہت دل کا کام ہی بھاگ جانا ہوتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے، اور اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام ہرقوس بن زہیر ہے اور یہی خوارج کی اصل اور بنیاد ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویسرہ نے کہا یا رسول اللہ عدل کیجیے۔ حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے خرابی ہو، میں عدل نہ کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی اے اللہ ہم کو ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں؟ ارشاد فرمایا اے اللہ ہم کو ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اور ہمارے نجد میں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ تیسری بار میں ارشاد فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطانی گروہ نکلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جو کم عمر اور کم عقل ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اور جب تم انہیں پاؤ تو ان کو قتل کرنا، کیونکہ جو ان سے جنگ کرے گا اور انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اجر ملے گا۔ فرمایا تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیوی نفع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جانا اور نفع نہ ہونے کی صورت میں ناراض ہو جانا منافق کی خاص علامت ہے۔ ایسا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا بلکہ اپنے نفس پر ایمان لایا ہے۔ اخلاص نہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب تک فائدہ ملتا رہے تب تک راضی خوش ہیں، اور جب فائدہ ملنا بند ہو جائے تو برائیاں بیان کرنا شروع کر دی جائیں۔ آج بھی کسی آدمی کے دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کا یہی پیمانہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہم سے فائدہ حاصل کرتے وقت تو خوش اور راضی ہو اور تعریفیں کرے، اور فائدہ ختم ہو جانے پر سلام لینا گوارا نہ کرے تو یہ مخلص نہ ہونے کی علامت ہے، اور افسوس فی زمانہ اسی طرح کی صورتحال ہے۔